فرمایا یا ایھا الرسول کلو من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پہلے پکیزہ رزق، حلال رزق، طیب رزق، اس تو بعد اعمال اللہ پھر قبول فرمان گے۔ او میرے محترم بھائیو، اگر رزق حلال نہیں، اللہ دی قسم انسان دی کوئی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح او بدبخت جڑے اللہ دے حکامات دی پرواہ نہیں کرتے، انہاں دا رب دی جنت دے اندر جانا مشکل ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، قطع تلقی جیسے کبیرہ گناہ نو چھوڑ دیتا جائے، اپنی انا نو ختم کر کے اللہ دی رضا واسطے، اعمال دی قبولیت واسطے، نیکیاں دی حفاظت واسطے اور روزیاں نو اللہ دے حضور پیش کرنے واسطے، قرآن دی تلاوت اور دعاواں دی مقبولیت واسطے آؤ قطع تلقی نو ختم کر دیتا جائے، اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ دی قسم اپنے پرا دے نال صلح کر لے، اپنی بہن دے نال صلح کر لے، جدائی واسطے قبرستان بھرے پڑے نے، موت آئے گی قیامت تک تیری جدائی ہو جائے گی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سال پچھوں تشریف لے آیا
اے رمضان مہینہ جو اس دی قدر نہ جانے ہے بے سمجھ کمینہ رمضان مبارک مومن لئی چند خوشی دا چڑھیا بے دینا مجہولا دے گر آن سے آپا وڑیا تمام طرح دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم دی وڈیائی اور بڑھائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک واسطے خاص ہے جو اکیلا ہی کل کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے دستگیر بھی ہے غریب نواز بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے لجپال بھی ہے درود و سلام تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے رحمت اور بخشش دی دعا جتنے بھی اللہ پاک دے نیک بندے اور بندیاں نے ان تمام واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں پردے دے اندر سماعت کرنے والی میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن نیکیاں دی حفاظت اور انہاں گناہاں دی نشاندہی کرانگا کہ جڑے گناہ انسان دے نیک اعمال نوں تباہ و برباد کر دیندے نے ہر بندہ اپنے انجام دی طرف جا رہے ہے موت قبر آخرت دی طرف سفر جاری ہے اور ہر کلمہ پڑھن والے دی کوشش ہے کہ وہ اپنے اعمال دے ذریعے اپنیاں نیکیاں دے ذریعے اپنا تعلق اپنے مالک حقیقی دے نال جوڑے مگر وہ اپنا تعلق اپنے
رب دے نال مضبوط نہیں کر سکدا، اس دی وجہ یہ وے کہ وہ اپنے نیک اعمال دی اور نیکیاں دی حفاظت نہیں کر سکدا، یا اپنیاں نیکیاں دی وہ بندہ حفاظت نہیں کردا۔ توجہ میرے وال رکھو، خطبہ جمعہ دے ادب و آداب دا خیال کریا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا دوران خطبہ اتنی بات ہی کہہ دندا ہے خاموش ہو جا، اتنی بھی بات اللہ نو گوارا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خطبہ جمعہ دا سارا ثواب اللہ ختم کر دیندے نے۔ لہذا تواڈی پوری توجہ خطبہ جمعہ دے اندر ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر تاڑی توجہ انہاں باتاں دی طرف اور تہاڈا دھیان انہاں باتاں دی طرف کرواواں گا کہ جنہ دی وجہ تو بندے دے نیک اعمال جڑے نے وہ ضائع ہو جاندے نے، بندے دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، نیکیاں کرن والا بھی بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا، اور گناہ کرن والا بندہ بھی اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا۔ دونوں ہی بندے اللہ دے دربار دے اندر پچھتاندے ہوئے نظر آن گے۔ گناہگار بندے دا پچھتاوا تے سمجھ آندا ہے کہ اللہ دیاں نافرمانیاں اور بغاوتاں تے پچھتا رہا ہوئے گا، مگر نیکیاں کرن والے بندے دا پچھتاوا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بات تے پچھتائے گا کہ میں زمین تے فلاں وقت اپنا ضائع نہ کردا، اس وقت کے اندر بھی میں کوئی نیکی کر لیندا۔ اج نیکیاں دی بدولت اللہ دی رحمت دے نال جنت دے اعلان ہو رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں نیکیاں دی قدر انسان نو میدان محشر دے اندر ہوئے گی۔ ایک بندہ او دے نامہ اعمال دے اندروں صرف ایک نیکی کٹ دی ہوئے گی، اللہ دی جنت دے اندر جان واسطے او تلاش کرتا پھرے گا، کوئی بھی انہوں نیکی دین واسطے نہ اپنا تیار ہوئے گا نہ بیگانہ تیار ہوئے گا۔ ہر بندے نو اپنی فکر ہوئے گی۔ اس کر کے میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے اس زمین تے جوانی عطا کر کے، صحت عطا کر کے، نعمتاں دی فراوانی کر کے، اللہ پاک نے تیری ہدایت انتظام کر کے اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے نو تیرے کول بھیج کے اللہ پاک نے تینوں نیکیاں کمان دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ آؤ اس موقع دا فائدہ چک دیا ہویا، جتنیاں بھی زیادہ ہو سکدیاں نے نیکیاں کمائیے، اور انہاں نیکیاں نو کما کے پھر انہاں نیکیاں دی حفاظت بھی کیتی جائے۔
انہاں نو محفوظ بھی کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت دے انہاں لوگاں نو جاندا ہے کہ جنہ دیاں نیکیاں پہاڑاں جیسیاں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں نیکیاں، مگر اللہ دے دربار دے اندر پیش ہون گے، اللہ پاک گرد و غبار دی طرح انہاں دیاں نیکیاں نو اڑا کے رکھ دین گے۔ انہاں دیاں نیکیاں اللہ دے ہاں قبول نہیں ہون گیاں۔ آؤ ان چند باتاں دی طرف اشارہ کروانا چاہنا کہ جڑے گناہ انسان دے نیک اعمال نو ضائع کر کے رکھ دندے نے، انہاں دے اندروں پہلی بات او کم او عمل جہدے تے اللہ پاک دا حکم نہیں، اور جیڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں، جیدہ حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیتا، وہ عمل مردود ہے، اللہ دے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ دے دربار دے اندر ایسے لوگ پیش ہون گے کہ اعمال کر کر کے تھکے ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے عملہ دے نال چور ہون گے، مگر رب دا قرآن کی کہندا ہے تصلی نارا حامیہ۔ اللہ پاک انہاں لوگاں نو جہنم دے اندر سٹ دین گے، وجہ انہاں نے عمل ثواب دی نیت نہ کیتے نے، مگر اس عمل دا اللہ پاک نے حکم نہیں دیتا، اس عمل دی اجازت نبی علیہ السلام نے نہیں دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے اندروں وہ عمل ثابت نہیں۔ اللہ دے پاک محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، میری امت دے لوگ آن گے، میں انہاں نو جام کوثر پلاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک جماعت آ رہی ہوئے گی کہ جدے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرما دینے کہ میں خوش ہواں گا کہ اے میری امت دے لوگ آ رہے نے، انج کر کے قریب آن گے، اللہ پاک انہاں دے اور میرے درمیان دیوار کر دین گے، پردہ حائل کر دین گے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اور میرے سے آبا اللہ پاک منوں کہن گے سونیا محبوبہ اے تواڈی امت دے لوگ نہیں، اے او لوگ نے کہ جنہاں نے تواڈے تو بعد دین دے اندر نئیاں بدعات ایجاد کیتیاں نے، ایسے عمل کر دے رہے کہ جنہ تے نہ اللہ دا حکم سی نہ نبی علیہ السلام دا آرڈر، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے اسی تواڈے اعمال نو برباد کر دواں گے، تسی اس بات دا شعور بھی نہیں رکھو گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا عمل کیڑا ہے کہ جدے تے اللہ دا حکم نہ ہوئے، نبی علیہ السلام دے طریقے تو ثابت نہ ہوئے، وہ عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدے اندر ریاکاری ہوئے،
ہوئے گی، اور ریاکاری والا عمل بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے نبی علیہ السلام دے کولوں حدیث بیان کر دینے، تے جدوں بھی حدیث بیان کر لگ دینے پیارے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، سانو دین دیاں باتاں سنانیاں بھی بڑیاں آسان، سانو دین دیاں باتاں سننیاں بھی بڑیاں آسان نے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک جہنم دا آغاز کرنگے، بلکہ جہنم دا ایندھن بنانگے تے اپنی امت دے 3 بندیاں دے نال آغاز کرنگے، اپنی امت دے 3 بندیاں دے نال جہنم دا آغاز کرنگے۔ انہاں دے اندروں پہلا بندہ اوے جیڑا عالم دین ہے، قاری قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عالم دین نال اللہ جہنم دا آغاز کرنگے، جہنم دی آگ نو بھڑکانگے۔ اور دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید ہوئے گا، جیدے نال اللہ جہنم دا آغاز کرنگے، جہنم دی آگ نو بھڑکانگے، جہنم دا بالن بن گے۔ اور تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی ہوئے گا، جڑا دن رات اللہ دے رستے خرچ کرنے والا ہوئے گا۔ انہاں 3 بندیاں دے نال اللہ دی جہنم دا آغاز ہونے جا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر وجہ کی ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دے عمل جڑے نے اللہ دے دربار سے پیش ہونگے، اللہ عالم دین نو پوچھنگے، قاری قرآن نو پوچھنگے کہ تینوں علم عطا کیتا سی، خوبصورت آواز عطا کیتی سی، کہے گا اللہ تیری محبت دے ترانے گا کے آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فوراً بندے نو کہنگے کذبت عبدی، اور میرے بندے تو جھوٹ بولے ہے، تیرے اعمال، تیریاں تقریراں، تیری خوش آواز، ایدہ مقصد صرف ایسی کہ لوگ واہ واہ کرن، لوگاں نو دکھانا مقصود سی، لوگاں نے دیکھے ہے، سنے ہے، تینو شاباش دیتی ہے، تینو سرایا ہے، لہذا میرے کوڑ کچھ نہیں۔ ایسے طرح شہید دا معاملہ ہے، ایسے طرح سخی دا معاملہ ہے۔ مطلب کیے کہ جس بندے دے اعمال دے اندر ریاکاری ہوئے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے دے اعمالوں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس بندے دی نیکی بڑی معتبر نیکی ہے کہ جے دی نیکی تے صرف او دا رب ہی گواہ ہوئے، او دا اللہ گواہ ہوئے۔ بنی اسرائیل دے 3 بندے غار دے اندر نے، مشکل طور پریشانی دے اندر نے، آکھیا کسے نیکی نو یاد کر کے اپنے رب دے حضور پیش کیتا جائے تاکہ اللہ اس مصیبت تو نجات عطا کر دوے۔ انہاں اپنی نیکی تلاش کر کے بیان کیتی ہے، زندگی دے اندر صرف ایک نیکی نہیں سی کیتی، اور بھی نیکیاں کیتیاں سی، خالصتاً اس نیکی نو تلاش کیتا ہے کہ جیڑی نیکی صرف اور صرف رب دی رضا واسطے کیتی ہے۔ آکھیا اللہ میں زنا تو بچیا صرف اللہ تیری ذات دا کر کے، آکھیا مزدور نو مزدوری دیتی دوسرے نے، اللہ تیری رضا دا کر کے، والدین دی عزت کیتی اللہ تیری رضا دا کر کے، تیری محبت اور تیری رحمت دا کر کے، اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو نجات عطا کر دیتی ہے۔ اگر اعمال دے اندر ریاکاری ہوئے گی، اور میرے محترم بھائیو پہلے ایک وقت سی کہندے سی نیکی کر دریا میں ڈال، ہن نیکی کر تے موبائل اتے سڑ دے، نیکی کر تے رشتہ داراں کے بیان کیتی جاندی ہے، نیکی کر کے تے دوستاں دی مجلس دے اندر بیان کیتی جاندی ہے، نیکی کر کے تے مجلساں دے اندر
ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, اپنے روزیاں نو محفوظ کیتا جائے، اپنے قیام اللیل نو محفوظ کیتا جائے، اپنے قرآن دی تلاوت نو محفوظ کیتا جائے، اپنے صدقہ و خیرات نو محفوظ کیتا جائے۔ اے او نیکیاں نے کہ جنہ دی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے واسطے جنت دا اعلان کرنگے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور تیسرا گناہ جیدی وجہ تو انسان دے اعمال برباد ہو جاندے نے، ایدی ساری محنت اللہ پاک ضائع کر دیندے نے۔ او میرے محترم بھائیو، تنہائی دے گناہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہامہ پہاڑ جنیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دیں گے۔ وجہ اے بازار تے بڑا پارسا نظر آندہ سی، نمازی نظر آندہ سی، بازار بڑا نیک نظر آندہ سی، مگر جدو تنہائیاں دے اندر جاندہ سی اللہ دیاں حداں نو پمال کردہ سی۔ غیر محرم دے نال اپنے تعلقات استوار رکھدہ سی۔ موبائل فون تے گندی گفتگو کرنے والا، جدی تنہائی پاک نہیں اللہ او دے روزیاں دا بھی مول نہیں پان گے۔ جدی تنہائی پاک نہیں او دا پڑھیا قرآن بھی اللہ قبول نہیں کرنگے۔ جدی تنہائی پاک نہیں او دیاں اللہ دعاواں بھی قبول نہیں فرمان دے۔ اور چوتھا کام، چوتھا گناہ جڑا ہے جیدی وجہ تو انسان دے نیک اعمال اللہ ضائع فرما دیندے نے، نیکیاں محفوظ نہیں ہوندیاں۔ او میرے محترم بھائیو، اور رزق حرام ہے۔ رزق حرام دی وجہ تو اللہ کسے بندے دی نیکی نو قبول نہیں فرما دے۔ اور رزق حلال دے بارے اللہ نے اپنے رسولہ نو حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من طیبات وعملوا صالحا۔ اے میرے رسولو، پہلے پکیزہ رزق، حلال رزق، طیب رزق، اس تو بعد اعمال اللہ پھر قبول فرمان گے۔ او میرے محترم بھائیو، اگر رزق حلال نہیں، اللہ دی قسم انسان دی کوئی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ دین دی ساری عمارت رزق حلال تے کھڑی ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہوئے گا، تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیری کوئی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر، منو کوئی ایسا عمل دا ستا جائے کہ اس عمل دی برکت دے نال میں جیڑی بھی اللہ کو دعا کراں اللہ میری ہر دعا نو قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، اپنی روزی دا خیال کر، رزق حلال دا خیال کر، لقمہ حرام تو بچ جا، اللہ تیری ہر دعا نو شرف قبولیت عطا کر دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر رزق حرام ہوئے گا، اللہ پاک رزق حرام دی وجہ تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں فرمان گے۔ اے محنت کرنے والا بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، اے اللہ دا دوست ہے۔ رزق دی خاطر میرے محترم بھائیو، لباس گندہ ہوندہ تے کر لیا جائے، مگر ضمیر نو گندہ نہ کرے آ جائے۔ ضمیر گندے ہوئے صاف نہیں ہوندے، لباس گندہ ہویا صاف ہو جاندہ ہے۔ رزق دی خاطر کدے اپنے ضمیر نو گندہ نہ کری، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تیرے اعمال برباد کر دیں گے، تینو علم بھی نہیں ہوئے گا
کہ میریاں ساریاں محنتاں نیکیاں اللہ پاک نے ضائع کر دیتیاں نے۔ اگلا گناہ جس کی وجہ تو انسان دے نیک اعمال اللہ برباد کر دیندے نے، جس کی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں، وہ ہے میرے محترم بھائیو ظلم۔ اور سب نالوں بڑا ظلم کیے ان الشرک لظلم عظیم، کہ انسان اپنے رب دے نال شرک کرے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک جیسا گناہ اور ظلم کرنے والا بندہ اللہ سحریاں افطاریاں قبول نہیں فرمان گے، تیری بھوک پیاس نو اللہ نہیں قبول فرمان گے، تیرے قرآن دی تلاوت نو اللہ قبول نہیں فرمان گے، جب تک اپنے عقیدے دے اندروں شرک نو ختم نہیں کر دیتا جائے گا۔ اس ظلم دا تعلق رب نال ہوئے، اس ظلم دا تعلق کسے دے نال ہوئے، اللہ معاف نہیں فرمان گے جب تک وہ ظلم کیتا ہویا اپنے پائی دے نال، جب تک وہ دے کولوں معافی نہ مانگ لی جائے۔ بادشاہ نے بیٹے اپنے نو ایک استاد دے حوالے کر کے آکھیا ہے ایدی تربیت کیتی جائے، آن والے وقت دے اندر اے میرا گدی نشین بنن والا ہے۔ استاد نے پوری محنت کر کے پوری محبت دے نال انہوں پڑھایا ہے، جس دن فارغ ہوندا ہے اس دن استاد نے انہوں خوب ماریا ہے۔ اے دے دل دے اندر بڑا اس بات دا دکھ ہے کہ اتنا چیر پڑھدا رہا ہے، مینوں استاد نے ماریا نہیں، اج میں فارغ ہون لگا ہے تے مینوں استاد نے ماریا ہے۔ اے دے دل دے اندر غصہ بیٹھ جاندا ہے۔ جدو باپ دی نشست تے آندا ہے، بادشاہ بڑھدا ہے، اپنے استاد نو طلب کیتا ہے، آکھیا مینوں دس میرے نالو زیادتی کیوں کیتی سی، میرے نالو ظلم کیوں کیتا سی، آخری دن مینوں اتنا ماریا کیوں سی۔ بادشاہ استاد کہندا ہے ایسے دن واسے تینوں سمجھان واسے کہ اپنے باپ دی کرسی تے بیٹھ کے بادشاہ دے اقتدار دے اندر آ کے اور کرسی اقتدار تے بیٹھ کے کدے کسے دے نال زیادتی نہ کری۔ جدوں او زور چاہے گا، جدوں او اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جدوں او برسر اقتدار ہوئے گا، مظلوم بندہ برسر اقتدار اودوں ہوئے گا جدوں اپنے رب دے ساتھ دے نال اس بندے دے سامنے کھڑا ہوئے گا کہ اللہ فلاں بندے نے میرے نال زیادتی کی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات نو پیش کر دیتا ہے، اور میرے صحابہ اگر میں کسی نہ زیادتی کیتی ہے تو میرے کولوں بدلہ لے لو۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر چھڑی ماری سی، اپنے آپ کے ساتھ واسطے حاضر کر دیتا ہے کہ زمین دا معاملہ زمین تے ختم ہو جائے۔ اللہ دے ہاں معاملے بڑے مشکل نے۔ اگر ظلم دا تعلق تیری ذات دے نال ہے، کسے کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہے، اج ہی توبہ کر کے اللہ دے کولوں معافی مانگ لئی جائے، وگرنہ تیرے کبیرہ گناہ دی وجہ تو اللہ تیرے باقی دے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آؤ میرے محترم بھائیو، چھٹا گناہ جدی وجہ تو انسان دے اعمال برباد ہو جاندے نے، جس دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ چھٹا گناہ قطع تعلقی ہے، رشتہ داری نو توڑنا ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات والے دن اعمال بندے دے اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوندے نے۔ اللہ اس بندے دے کولوں فرشتیاں دے کولوں پوچھ دے نے، اور میرے فرشتیوں زمین تو اے میرے بندیاں دے اعمال لے کے آئے ہو، انہاں دے روزے لے کے آئے ہو، قرآن دی تلاوت لے کے آئے ہو، انہاں دیاں دعاواں لے کے آئے ہو، دسو اس زمین تے
قطع تلقی تے نہیں کرنے والے. اج صرف ناراضگی دی وجہ اپنی انسان دی انا ہے، نہ کہ اللہ پاک دی ذات دی محبت. رب واسطے کوئی ناراض نظر نہیں آتا، صرف اپنی اپنی انا دے ہر بندہ ایک دوسرے نال ناراض نظر آندا ہے. تیرے روزے اللہ قبول نہیں فرمان گے، تیریاں دعاواں نمازاں اللہ قبول نہیں کرنگے. یہ میری بات نہیں، دو جہانہ دے سردار امام الانبیاء نے فرمایا اللہ قطع تلقی کرنے والے بندے دے اعمال نو اپنے دربار دے اندر قبول ہی نہیں فرما دے. صحابی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر، میں رشتہ دارانو جوڑ کے رکھ دیں، وہ میرے نہ توڑ کے رکھ دینے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی ایک تے صلہ رحمی ہے، ایک تے رشتہ داری جوڑنا ہے. اور میرے محترم بھائیو، اپنے اعمال دی فکر کر دیا ہویا، اپنیاں نیکیاں دی فکر کر دیا ہویا، تاکہ انہاں نیکیاں دے بدلے، ان اعمال دے بدلے اللہ اپنی رحمت دے نال جنت دا فیصلہ کر دین. قطع تعلقی اللہ نو کسے صورت برداشت نہیں. رب دا قرآن ہے، فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرمان دے رہے جیڑے ساڑیاں آیتاں نو جھٹلان والے نے، ساڑیاں آیاتوں منہ موڑنے والے نے، اللہ دے پاک محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ساڑھے سامنے وے، رب دا قرآن ساڑھے سامنے وے، مگر اسی آج اپنی مرضی دا مسلمان. رب دا قرآن ہے فرمایا جڑا میریاں آیات نو اللہ فرماندے نے جھٹلاندہ ہے، منہ موڑدا ہے. اللہ فرماندے نے اس بدبخت واسطے آسمانہ دے دروازے نہیں کھولے جان گے، اور انہاں لوگاں واسطے جڑے قرآن نو جھٹلان والے نے، قرآن تے عمل نہ کرنے والے. قرآن دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے رب دا قرآن ہے، رب دا اہل ایمان و حکم تے آٹے رہے. او ایمان والیو روزے رکھے جان، یہ تو اڈے تو پہلیاں قومت بھی فرسان لعلکم تتقون. جڑا قرآن دی اس آیت نو نہیں مان رہا، رب دا قرآن دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. انہاں بدبختاں واسطے آسمانہ دے دروازے نہیں کھولے جان گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. مشرکین کافرین نہیں آکیا، اللہ نے مجرم آکیا ہے جڑے قرآن دیا آیاتوں منہ موڑنے والے نے. فرمایا جی میں اونٹ دا سوئی دے سوراخ دے اندروں دی گزرنا مشکل ہے، اسی طرح او بدبخت جڑے اللہ دے حکامات دی پرواہ نہیں کرتے، انہاں دا رب دی جنت دے اندر جانا مشکل ہے. آؤ میرے محترم بھائیو، قطع تلقی جیسے کبیرہ گناہ نو چھوڑ دیتا جائے، اپنی انا نو ختم کر کے اللہ دی رضا واسطے، اعمال دی قبولیت واسطے، نیکیاں دی حفاظت واسطے، اور روزیاں نو اللہ دے حضور پیش کرنے واسطے، قرآن دی تلاوت اور دعاواں دی مقبولیت واسطے آؤ قطع تلقی نو ختم کر دیتا جائے اللہ دی رضا واسطے. اللہ دی قسم اپنے پرا دے نال صلح کر لے، اپنی بہن دے نال صلح کر لے. جدائی واسطے قبرستان برے پڑے نے، موت آئے گی قیامت تک تیری جدائی ہو جائے گی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تو اڈے اعمال برباد کر دیں گے تو انہوں اس بات دی خبر بھی نہیں ہوئے گی. آؤ اگلا گناہ جیسی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہ دیاں، بندے دے اعمال اللہ دے ہاں قبول نہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
وہ گناہ کیڑا ہے؟ وہ ہے میرے محترم بھائیو بے ادبی دا، والدین دی بے ادبی کرن والا بندہ، اساتذہ دی بے ادبی کرن والا بندہ، علماء دی بے ادبی کرن والا بندہ، عبادات دی بے ادبی کرن والا بندہ، اللہ دی قسم اللہ دے ہاں او دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں، او دے اعمال اللہ دے ہاں قبول نہیں رہندے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تواڈے اعمال برباد کر دین گے، تانوں اس بات دی خبر بھی نہیں ہوئے گی۔ تیری بے ادبی دا تعلق والدین دے نال نہیں ہونا چاہیے، تیری بے ادبی دا تعلق علماء دے نال، مساجد دے نال، قرآن دے نال، عبادات دے نال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ جمعہ دی عبادت دے اندر بیٹھ کے جیڑا بندہ حرکتاں تو باز نہیں آندا، جدی توجہ خطبہ جمعہ دے اندر نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے آن کے تھے سلام لئی جاندی ہے، ہاتھ ملایا جاندہ ہے، موبائل تے فون آ جائے، اللہ دی قسم رب دی عدالت سے بیٹھے گوارا ہی نہیں کر دے کہ دنیا دے نال تعلق ختم کر دیتا جائے۔ نہ میرے محترم بھائی بادشاہ دے کر دے اندر بیٹھے، دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، سارے تعلق، سارے رابطے، سارے معاملات نو ختم کر کے جب تک اللہ دے ادب و احترام سے نہیں بیٹھے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تیرے اعمال برباد کر دیں گے۔ اپنیاں نیکیاں دی فکر کر، اے چند ٹکے دنیا دی دولت کا مال لینا ہے، انہوں محفوظ کرن دے بڑے طریقے، بڑے بہانے، بڑے رویہ تیرے تبدیل ہوندے نے۔ کاش کہ تو نیکیاں نو محفوظ کرنے والا بن جائے، اپنے اعمال نو اللہ دے ہاں قبول کرنے والا بن جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، اللہ دی قسم اگر رب منو سونے دا پہاڑ دے دے، منو اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی اس بات دی ہے کہ اللہ نے عبداللہ بن عمر دا فلا عمل قبول کر لیا ہے۔ آؤ اپنے اعمال نو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی عبادات نو قبول کروانا چاہتے ہو، او میرے محترم بھائیو ہر قسم دی بے ادبی چھوڑ دیتی جائے، اور بالخصوص عبادات دی بے ادبی۔ مسجد نبوی ہے، دو بندے آپس سے اندر بیٹھے اتنا بات چیت کر رہے سی جب میں لوگ حویلیاں سے بیٹھے بیٹھکاں سے بیٹھے بات کر دینے۔ آج بھی مساجد احترام موجود نہیں۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو جاندے نے، آکھیا اگر تسی مدینے دے ہوندے میں تو انو کوڑے مرواندہ، تاڑے چے حیا تاڑے چے ادب ہی نہیں کہ رب دے گھر دے اندر بیٹھنا کس طرح ہے۔ اور میرے محترم بھائیو آج ساڑھے اندر قدر نہیں اللہ پاک دی قسم کسے بات دی، علماء دی قدر نہیں، مساجد دی قدر نہیں، قرآن دی قدر نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ پاک دی قدر نہیں کیتی جے میں او دا حق سی قدر کرن دا۔ اللہ نو نہیں پہچانے اس طرح جس طرح اس مالک نو پہچانن دا حق سی۔ اگر اس رب دی پہچان سے ایمان اچ کیتی ہوندی، اللہ دی قسم کدے فجر ساڑی بستر تے ضائع نہ ہوندی، کدے زور کاروبار تے ضائع نہ ہوندی، کدے عصر کسے مجلس سے ضائع نہ ہوندی، مغربی شاہ کر دی چار دواری تے ضائع نہ ہوندی، موبائل اور دیگر مصروفیات تے ضائع نہ ہوندی، اگر اسی اللہ پاک دی قدر کیتی ہوندی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آؤ میرے محترم بھائیو بے ادبی دے نال بھی انسان دے اعمال جڑے نے اللہ دے ہاں ضائع ہو جاندے نے، بندے دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں۔ اگلا گناہ جس دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہندیاں، اللہ اکبر کبیرہ، انسان دے نیک اعمال اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندے، وہ گناہ ہے میرے محترم بھائیو حسد۔ اور حسد دیاں کئی قسماں نے، اے حسد جو علماء دے اندر، تاجران دے اندر، عمراء دے اندر،
ہر طبقے دے اندر پایا جاندہ ہے، اور عورتوں دے اندر اللہ اکبر ہر طبقے دے اندر اے گناہ پایا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسد جڑا ہے اے انسان دیاں نیکیاں نو انج ختم کر کے رکھ دیندہ ہے جے میں آگ سکیاں لکڑیاں نو ختم کر کے رکھ دیندی ہے۔ تو اندروں اندر خوش ہوئے گا کہ میں 30 روزے پورے کرنے جا رہے ہیں، میں قرآن دی تلاوت مکمل کرنے جا رہے ہیں، اتنا صدقہ خیرات فلاں فلاں نے کی، اللہ دی قسم پتہ او دن چلے گا جدن کتاب کھول کے تیرے سامنے آ جائے گی، تیریاں نیکیاں محفوظ نہیں ہون گیاں، تیرے اعمال اللہ ختم کر دین گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تواڈے اعمال نو برباد کر دین گے، تانوں اس بات دا شعور بھی نہیں ہوئے گا۔ اگلا گناہ جس کی وجہ تو اے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں نے مگر اس قدر ساڑھے اندر رچ بچ گئیاں نے، اللہ دی قسم انہاں دا وجود ساڑھے یہاں ختم ہو گئے۔ حسد کرنا معمولی بات ہے نہ میرے محترم بھائیو، کسے دی نعمت وے کے، کسے دی اولاد دے کے، کسے دا اچھا لباس دے کے، کسے دی سواری دے کے، کسے نو عہدے اور رتبے تے دے کے، کسے دی معاشرت سوسائٹی دے اندر عزت اور وقار وے کے ایمیں جلیا سڑیا نہ کر، اللہ دے ہاں شکریہ ادا کریا کر اور اللہ دے کونوں طلب کردہ رہا کر، اللہ دے میں انہوں مقام عطا کیتا ہے، اللہ منوں بھی عطا کر دے۔ او دی نعمت والوے کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اے الفاظ پڑھ کے اپنی محبت اظہار کریا کر، اپنے دل نو خالی کریا کر ہر قسم دے حسد اور بغض تو، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اگلا گناہ جدی وجہ تو انسان دے اعمال اللہ برباد کر دین گے، انسان دیاں نیکیاں محفوظ نہیں ہون گیاں۔ وہ گناہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گناہ ہے غیبت والا۔ رب دا قرآن ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے انہاں دی ہلاکت دا اعلان کیتا ہے، تباہی اور بربادی دا اعلان کیتا ہے۔ جڑے لوگ عیب جوئی کرنے والے نے، کسے دے اندر کیڑے اور کمزوریاں نقائص تلاش کرنے والے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عیب جوئی کرنے والا بندہ او دی مثال اس گندی مکھی دی طرح ہے کہ جیڑی مکھی انسان دے پورے وجود نو چھوڑ کے زخم والی جگہ تے آ کے بیٹھ دیئے۔ ایویں کسے دے اندر کمزوریاں نہ تلاش کریا کر، کسے دے عیب نہ اچھالیا کر، ورنہ اللہ تیرے اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے، اللہ تیریاں نیکیاں نو محفوظ نہیں رہن دیں گے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اپنیاں نیکیاں نو محفوظ کرو، اپنی محنت نو محفوظ کرو، قرآن دی تلاوت نو محفوظ کرو، قیام اللیل دا حفاظت کیتی جائے، صدقہ خیرات دی حفاظت کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ آخری گناہ تے میں بات نو سمیٹ رہا، جس دی وجہ تو انسان دے نیک عمال برباد ہو جان گے اور انسان دیاں نیکیاں محفوظ نہیں ہون گیاں، وہ ہے میرے محترم بھائیو کفریہ اور شرکیہ جملے انسان اپنی زبان چو بولدا ہے۔ انہاں کفریہ اور شرکیہ جملے نو اپنی زبان چو کدے نہیں کٹنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا انسان نیکیاں کماندہ کماندہ جنت دے کنارے پہنچ جاندہ ہے، اے دے بارے فیصلہ ہونے والا ہوندہ ہے کہ اللہ نو جنت عطا کرنے والا ہوندہ ہے۔ این موقع تے ایسا کفریہ ایسا شرکیہ جملہ بول دندہ ہے کہ اللہ فرشتیاں نے حکم دندے نے اٹھاؤ اس بدبخت نو میری جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اور بعض اوقات گناہ دے قریب گیا بندہ، گناہ کردہ کردہ جہنم دے قریب گیا بندہ، آخری وقت اللہ زبان تے کلمہ جاری فرما دندے، ایسا خیر دا جملہ کہندہ ہے، اللہ فرما دے فرشتے ہو ساری زندگی گناہ دے اندر آخری وقت کلمہ پڑھے ہے، جاؤ لے جاؤ اے جہنم دے قریب آئے انسانوں، اٹھاؤ میری جنت دے اندر داخل کر دیو۔
فتنے دے دور دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا نیکی اتنی مشکل ہوئے گی جویں آگ دا انگیارا انسان ہتھیلی تے رکھنا مشکل ہے. اللہ دی قسم فتنے دے دور دے اندر نیکی کمانا اتنا مشکل ہوئے گا. اور اس مشکل وقت دے اندر یہ مشکل ترین نیکیاں انہاں دی اللہ دا واسطہ حفاظت کر لی جائے, محفوظ کر لیا جائے, اپنی نیکیاں دی حفاظت کیتی جائے اور اپنے اعمال نو اللہ دے ہاں محفوظ کروایا جائے. آؤ اے جڑے چند گناہ بیان کیتے نے ایسا عمل زندگی دے اندر کدے بھی نہ کرنا جدے بارے رب نے حکم نہ دیتا ہے, رسول اللہ دی سنت تو ثابت نہ ہوئے. ریاکاری والے اعمال اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. تنہائی دے اندر کرن والے گناہ اللہ تواڈیاں نیکیاں نو برباد کر دین گے, تواڈے اعمال نو برباد کر دین گے. رزق حرام دے نال اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرمان گے. ظلم کرن والے بندے دے کسے گناہ نو اور کسے نیکی نو اللہ محفوظ نہیں فرمان گے. قطع تعلقی کرن والے دیاں نہ نیکیاں محفوظ ہون گیاں, نہ نیک اعمال اللہ دے ہاں قبول ہون گے. بے ادب بندے دی نہ کوئی نیکی قبول ہے نہ کوئی نیک اعمال قبول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسد کرن والے بندے دیاں نہ نیکیاں محفوظ ہون گیاں نہ نیک اعمال اللہ دے ہاں قابل قبول ہون گے. غیبت کرن والا, الزام تراشی کرن والا, عیب جوئی کرن والا بندہ اللہ دی قسم تینوں روزیاں دا مان ہوئے, تینوں قرآن دی تلاوت دا مان ہوئے, اگر غیبت جیسا کبیرہ گناہ تیری زندگی دے اندر تیری زبان دے نال چمڑیا ہے, اللہ دی قسم تینوں کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی, کوئی عمل تینوں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اپنی زبان دا استعمال صحیح کر دے ہویا, کدے بھی اس زبان چو شرکیہ اور کفریہ جملے نہیں کہنے. آؤ رمضان المبارک دے برکت مہینے دے اندر نیکیاں نو کما کے انہاں نو نالو نال محفوظ کری جائیے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈے واسطے اپنی جنت دا فیصلہ فرما دین. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.